اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا کہ اب موجودہ کیا سینیریو ہوگا، اعتماد کا ووٹ تو نہیں لینے جا رہے، عدم اعتماد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ تو آئینی ایک ذمہ داری ہے اسپیکر کی کہ ایک بار ان کے سامنے یہ پروسیس شروع ہو جائے عدم اعتماد کا، تو اس کے بعد ان کو ایک نوٹس دینا پڑے گا، اور نوٹس کے بعد 3 دن سے کم نہیں اور 7 دن سے زیادہ نہیں ان کو ووٹ آف کانفیڈنس کرانا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے اب یہ پروسیس شروع ہو جانا چاہیے، اور 14 دن میکسیمم ہے ٹائم جس کے اندر اس نے ووٹ آف کانفیڈنس نے نو کانفیڈنس نے ہونا ہے۔ یہ ایک آئینی، جس طرح میں نے کہا کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے جو کہ اسپیکر کو فالو کرنی ہے، اور یہی سپریم کورٹ، آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیس بھی چلا تھا، اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس جس کو روکا نہیں جا سکتا، اسپیکر باؤنڈ ہے کہ وہ آئین کے مطابق ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پروسیڈنگز کرے اور ووٹنگ کرائے۔ اچھا، اسپیکر کا جو کہنا ہے علی بھائی، جو کہ اسپیکر کا کہنا ہے کہ چلتے ہوئے سیشن میں دوسرا سیشن طلب نہیں کیا جا سکتا، اس حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ اب یہ عدم اعتماد اسی سیشن میں ہو جائے گا، اس میں تو کوئی قدغن نہیں ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں، وہ تو بلکہ ہونا ہے، اور یہ بات اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اور کوئی بزنس نہیں کرنا اس دن، آپ اس سیشن میں جس سیشن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے اور کوئی بزنس نہیں ہو سکتا۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے سر کہ میری نظر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک سیشن چل رہا ہو اس میں دوسرا سیشن اس کو پروگ کیے بغیر نہیں چل سکتا، اس کو پروگ کرنے کے بعد ضرور چل سکتا ہے۔ لیکن جو اہم چیز ہے گورنر صاحب کی، جو انہوں نے جو ایک ڈائریکشن دیا تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اس کی اہم چیز یہ ہے کہ وہ اس میں انہوں نے ٹائم صرف 1-2 دن کا دیا، اور آپ کو پتہ ہے وہ فیمس بھٹو صاحب کا کیس تھا جو فل بینچ لاہور ہائی کورٹ کا، اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر آپ نے گورنر صاحب نے اگر نوٹس دینا بھی ہے تو اس کو ریزنیبل ٹائم دیں تاکہ لوگ آ کے ووٹ کرا سکیں۔ تو اس لیے وہ جو اسپیکر صاحب کی جو رولنگ ہے میری نظر میں بالکل درست ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ سیشن چل رہا ہے، روگ نہیں ہوا ابھی تک، نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم بھی آپ نے گورنر صاحب نے پورا نہیں دیا۔ گورنر صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اگر چاہیں تو دوبارہ سے دے سکتے ہیں ایک نوٹس، اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس کرا سکتے ہیں۔ علی بھائی یہ بتائیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بجائے عدم اعتماد کی طرف کیوں گئے ہیں؟ جی دیکھیں، مجھے لگتا یہ ہے جو اسٹریٹجی تھی پی ڈی ایم کی وہ بالکل درست ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ سیشن چل رہا ہے، روگ نہیں ہوا ابھی تک، نمبر 2 انہوں نے یہ کہا کہ ٹائم بھی آپ نے گورنر صاحب نے پورا نہیں دیا۔ گورنر صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد اگر چاہیں تو دوبارہ سے دے سکتے ہیں ایک نوٹس، اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس کرا سکتے ہیں۔ علی بھائی یہ بتائیں کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے بجائے عدم اعتماد کی طرف کیوں گئے ہیں؟ جی دیکھیں، مجھے لگتا یہ ہے جو اسٹریٹجی تھی پی ڈی ایم کی وہ یہ تھی کہ وہ عدم اعتماد کا اگر نہ لے کے آتے تو ڈیزولوشن ہو جاتی، تو ڈیزولوشن کو روکنے کے لیے انہوں نے شاید عدم اعتماد کی بھی ڈال دی، اور ساتھ گورنر صاحب کو بھی ڈائریکٹ کر دیا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس کی بھی ڈال دیں۔ تو 2 ریمیڈیز تو اکٹھے نہیں ہو سکتی، پہلے ایک ہوگی پھر دوسری ہوگی، اور چونکہ آئین میں ٹائم لمٹ سیٹ کیا ہوا ہے عدم اعتماد کے بارے میں، اس لیے پہلے وہی ختم ہوگی پھر پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کی۔ پی ڈی ایم نے اگر گورنر کی رولنگ کو چیلنج کر دیا تو آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ ان کا حق ہے اگر چیلنج کریں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کورٹس کوئی عدالتیں اس معاملے میں انٹرفیئر کریں گی۔ یہ تو بالکل ہی پروسیڈنگز، اسمبلی کی پروسیڈنگز کا معاملہ ہے، اس میں کوئی آئینی کوئی قدغن نہیں، کوئی آئینی امپلیمنٹیشن نہیں، کوئی آئین کی خلاف ورزی نہیں۔ میرا خیال ہے وہ اگر جاتے ہیں قانونی کوئی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے، ان کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن میری نظر میں وہ ان کے پاس کوئی قانونی راستہ ہے نہیں۔ عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، اب نیکسٹ سٹیپ تو یہی ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس کی پروسیڈنگز ہوں گی، اس پہ ڈپینڈ کرے گا۔ اگر 186 ووٹس کا نمبر گیم ہے، اگر 186 ووٹس ہیں پی ٹی آئی اور ان کے الائز کے پاس، تو پھر اس کے بعد یہ ڈیزولوشن ہوگی، اور یہ انتخابات کم از کم پروونشل اسمبلی کے ضرور ہوں گے۔ اس کے بعد حکومت کا میرے لحاظ سے فرض بنتا ہے، مورل فرض بنتا ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی بھی ڈیزالو کر کے
تو الیکشن جنرل الیکشن بھی کرا دیں، لیکن بہرحال ان کو کوئی فورس نہیں کیا جا سکتا، ان کو قانونی طور پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کہ اگر آج اعتماد کا ووٹ نہ لیا یا اجلاس نہ بلایا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کو سیل کر دیا جائے گا، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں یہ ٹیکٹکس تو غیر قانونی غیر آئینی ٹیکٹکس ہیں، یہ فیڈرل حکومت کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جا کے چیف منسٹر کے گھر کو سیل کر دیں۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے تو پتہ نہیں وہ کس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہے، لیکن آئین اور قانون میں بدماشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تھینک یو۔